سخت گناہ گار ہوگا۔ وضو کے کرنے میں اگر عادت بنا لیں کہ بھئی آ کر بیٹھے اور ہاتھوں کی جگہ پہلے چہرہ دھونے بیٹھ گئے، آ کر بیٹھے ہاتھ دھوئے نہیں صحیح سے، یہ سوچ کر کہ جب کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں گے تو پھر ہم ہاتھ آگے سے بھی دھو لیں گے، اور ڈائریکٹ چہرہ دھو لیا یا کلی کر لی تو ایک آدھ دفعہ تو چل جائے گا، لیکن عادت بنا لینا کہ نہیں ہم نے ایسا ہی کرنا ہے، پہلے کلی کرنی ہے، ہم نے پہلے چہرہ ہی دھونا ہے پھر بعد میں دوسرے عمل کرنے، تو اس طرح وضو کی سیکوینس کو خراب کرنا عادتاً یہ سخت گناہ ہے۔ ایک آدھ دفعہ تو چل جائے گا، یہ سنت ہے، پے در پے ہونا، ہر چیز کا سیکوینس کے اعتبار سے ہونا۔ اب آئیے ہم وضو کی مستحبات جو ہم نے سنتیں ذکر کی، اس میں ضمناً کچھ مستحبات بھی تھے۔ پہلا تو یہ کہ جتنے بھی اعضائے وضو ہیں آپ کے، جو جسم کے حصے ہیں جن حصوں کو وضو میں دھونا لازم ہے، ان کا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا پھر الٹے ہاتھ کو دھونا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے سیدھے کو اور پھر الٹے کو، سیدھا ہاتھ دھوئیں پھر الٹا دھوئیں، یہ مستحب عمل ہے۔ سیدھا پیر دھونا پھر الٹا پیر دھونا یہ مستحب عمل ہے۔ مسواک کرتے ہوئے پہلے سیدھی طرف کرنا پھر الٹی طرف کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ تو پہلے سیدھا اور پھر الٹا یہ مستحب عمل ہے، اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اس کو عادت بنا کے کرتے ہیں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ ہماری عادت ہے کہ ہم پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے پھر الٹا دھوئیں گے، عادت ہے۔ کبھی بھی ہم نے یہ نیت نہیں کی کہ یا اللہ میں مستحبات پہ عمل کرنا چاہ رہا ہوں اور تو مجھے اس کا ثواب عطا فرما، کبھی بھی یہ نیت نہیں کی ہوگی ہم نے، کیونکہ علم نہیں ہے نا۔ اب آج سے یہ اپنے اس کو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے نا، اپنے عمل میں لائیں گے، تو پھر اس کا ایک تو ثواب کہ بھئی نیت کر رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور جو کچھ کرو گے وہی ملے گا۔ تو ہم کر تو رہے ہیں لیکن نیت ہی نہیں ہماری، ہم عادتاً کر رہے ہیں، عادتاً کر رہے ہیں، تو پھر عادتاً کرنے میں مستحبات کا ثواب نہیں ملتا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ سیدھے ہاتھ تو پھر الٹے ہاتھ کو دھونا مستحب ہے، ہم عادتاً دھوتے ہیں لیکن آج سے نیت کہ نہیں بھئی ہم نے مستحب کی نیت کرنی۔ اچھا، اب دوسری چیز کہ اگر کسی کا ایک ہی ہاتھ ہو، اگر کسی کا ایک ہی ہاتھ ہو تو پھر اس کا چہرے، کان، ان دونوں چیزوں کو اس میں شامل کر لینا مستحب ہو جائے گا۔ یعنی کہ اب وہ سیدھا ہاتھ ہے یا الٹا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ عمل مستحب ہو جائے گا کہ وہ چہرہ بھی سیدھے ہاتھ سے دھوئے اور کانوں کا مسح بھی سیدھے ہاتھ سے، یعنی کہ سیدھی طرف سے کریں۔ الٹا ہاتھ ہے، اب یہ فطری بات ہے کہ الٹا ہاتھ پہلے الٹی طرف ہی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے مستحب ہوگا ثواب میں اضافے کے لیے کہ دیکھو تمہارا ایک ہاتھ نہیں ہے لیکن تمہیں اضافہ مل رہا ہے ثواب میں، تو لہٰذا تم نیت کرو مستحب کی اور دوسری یعنی سیدھی طرف سے شروع کرو۔ اور ویسے جس کے دونوں ہاتھ ہیں وہ چہرے اور کانوں کے وقت بالکل ایک سا کہ پورے چہرے کو ایک ہی ساتھ دھوئے گا، دونوں کانوں کا مسح ایک ہی ساتھ کرے گا، یہ بھی مستحب ہے۔ اچھا، وضو کرتے وقت قبلہ رو بیٹھنا یہ بھی مستحب ہے، جس طرف آپ رخ کر کے بیٹھے ہیں وہ رخ قبلے کا ہو، یہ مستحب ہے۔ پھر جب کلی کرتے ہیں تو کلی نیچے دیکھ کر کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ کتنے ثواب کمانے کے اتنے ذرائع، لیکن ہماری ایک میں بھی نیت نہیں ہوتی ہے نا، تو جب آپ کلی کر رہے ہیں تو پھر نیچے دیکھ کر، اگر آپ نے سامنے دیکھ کر کلی کی تو میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایک شخص کا پتہ چلا کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، صحابی رسول تھے، تو آپ نے منع فرما دیا، حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا، بے دہانی میں تھوکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ وہ کسی اور گاؤں میں تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے. جو قبلے کی طرف تھوکتے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں. تو آپ نے کلی کرنی ہے نیچے دیکھ کر, لیکن بیٹھنا ہے کوشش کریں کہ اگر گھر میں یا کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھیں تو قبلے کی طرف. اب یہاں وضو خانہ ہمارا تو وہ بالکل قبلے کی طرف نہیں ہے, تو مستحب عمل ہے, اگر اس سے ہٹ بھی گئے تو اس میں گرفت نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ روزانہ کی طرح آج بھی ہم